بچوں کا عقیقہ نہ کرنے سے بچوں اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بچوں کو مصائب اور بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو اس کا عقیقہ کرو، اور جس نے عقیقہ نہیں کیا تو والدین اور اولاد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیں، پھر اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو تہنیک یعنی گھٹی دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ تہنیک یعنی گھٹی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالو کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تہنیک گھٹی دینے سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر دیا جائے، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری، یا بڑے جانور میں 1 حصہ۔ عقیقے والے دن بچے کا سر منڈوا کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و الام کو دور کر دو۔ بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں اور عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کر دینے سے بچے کی سب الا و بلا دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوئی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑانے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے، عقیقے سے معدم کے احسان کا قرض اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا گیا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی میں یہ بیان کیا ہے کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دینا اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں ان پر شاہد ہیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقے کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے وہ اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق عقیقہ کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہاب چشمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حمد متحرک ہیں، جبکہ سب سے برے نام غرب ہیں، یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقے کا جو حکم ہے تو اس میں ضمن میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جس سے قدرت ہو اس پر اپنے بچے کی ولادت سے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر کے بال تراشے جائیں۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن ابو داؤد کی ہے، پھر سنن نسائی میں بھی آتی ہے، درجہ صحیح پہ روایت ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اولاد کا شکر ادا کرنا اور بچے کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے اللہ عز و جل کی جانب وسیلہ بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں کو دور کرے۔ عقیقے کے حکام کے ضمن میں جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے اور اس عمر میں ہو جو قربانی کے لیے ضروری ہے۔ تو جو عید الاضحیٰ کی شرائط ہیں، یعنی جو قربانی کی، وہی قربانی کی شرائط عقیقے کے لیے ہیں۔ تو جو جانور قربانی میں کافی نہیں ہے وہ عقیقے میں بھی کافی نہیں ہے۔ اس کی تقسیم اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جو قربانی میں ملحوظ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی کھائیں گے، خیرات بھی کریں گے اور تحفے بھی دیں گے، لڑکے کی طرف سے 2 جانور دینا مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے تھے، جیسا کہ رسول ترمذی میں آتا ہے، وہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے اور اچھا نام تجویز کیا جائے، اسی دن سر منڈوایا بھی جائے، بالوں کے ہم وزن سونا یا چاندی خیرات کر دی جائے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر آپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کر دیتے جب تک آپ بچے کا نام نہ بتا دیں، کیونکہ پھر وہیں پہ برتھ سرٹیفکیٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو اس ضمن میں اگر مجبوری ہے تو آپ پہلے نام بتا دیں اور اس کے بعد جو عقیقے کی تقریب ہے، جو آپ نے عقیقے کا جانور ذبح کرنا ہے، بال کا منڈوانا ہے اور پھر بال کا وزن کر کے جو خیرات دینی ہے، جو سونا چاندی یا اس کی مقدار کے مطابق خیرات کرنی ہے، تو آپ 7ویں دن اس کا اہتمام کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا نام بھی رکھا جائے اور سر موڑا جائے۔ اور نومولود بچے کی دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہنا علماء کے نزدیک مستحب ہے، اس لیے کہ مروی ہے ابن سنی سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس کے لیے بچہ ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں میں اقامت، تو اس بچے کو ایک بیماری جس سے غشی کے دورے پڑتے ہیں نقصان نہیں دے گی۔ بہرحال اگر 7ویں دن گزر جائے اور جانور ذبح نہ ہو سکے تو 14ویں دن نہیں تو پھر 21ویں دن بھی یہ بھی کرنا سنت ہے۔ اگر بچہ 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے پھر عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ امام ابو حنفی اس ضمن میں کیا کہتے ہیں اور امام شافعی اس ضمن میں کیا کہتے ہیں کہ اگر عقیقہ آپ نہ کر سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تو بچہ زندہ ہے اور اسے یہ خبر ہے ہی نہیں کہ اس کا عقیقہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو حنفی مذہب میں یہ ہے کہ اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ شافعی مذہب میں یہ ہے کہ اگر تو وہ بچہ جس کا عقیقہ اس کے ماں باپ نے نہیں کیا یا یاد نہیں کہ کیا کہ نہیں کیا، دراصل عقیقہ ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے، بچے نے نہیں کرنا ہوتا، ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ یا تو اسے ایسے مصائب میں پھنس گئے ہیں یا حالات ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ بچے کا عقیقہ کر سکیں،
تو پھر یہ ہے کہ ہر مذہب کہتا ہے کہ اس کے نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کر سکتے ہیں تو کر دینا چاہیے، نہیں کر سکتے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس ضمن میں شافعی حضرات کیا کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ نہیں کر سکتے تو پھر بچہ کر لے۔ ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرنا ضروری نہیں ہے، حنفی علماء کے نزدیک تو یہ کہ ماں باپ نہیں کر سکتے تو بچہ کسی بھی عمر کو پہنچ جائے وہ کر لے۔ شافعی علماء کہتے ہیں کہ اگر بچہ سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے تو پھر عقیقہ نہیں ہے، پھر کیا عقیقہ؟ صرف ماں باپ کریں یا نانا یا دادا بھی کر سکتا ہے تو باپ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے تو حق پہلے باپ کا ہے، لیکن چاہے تو نانا بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا عقیقہ فرمایا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اس کا سرپرست ہو، اگر بچہ یتیم ہے تو جو بھی سرپرست ہو وہ اس کا عقیقہ کرے، اور اگر کسی والدہ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا جب وہ چھوٹی تھی تو اب وہ آدمی اپنی والدہ کی طرف سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انعام و اکرام اور نعمتیں نوازی ہیں تو انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔